بلیٹن میں خوش آمدید۔ تحریک انصاف کو کسی قسم کا احتجاج کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر جلاؤ گھیراؤ کرنا چاہتی ہے، ہمارے پاس پوری خبر ہے۔ پی ٹی آئی جس دن جمہوری رویہ اپنائے گی ان سے بیٹھ کر بات کی جائے گی۔ جس تحریک کو بانی جیل سے بپا کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اس کے حالات نہیں ہیں۔ کو مظاہروں کی یا اس قسم کے احتجاج کی اجازت ہی نہیں ہوگی؟ جی نہیں ہوگی، ان کا کیسے یہ حق بالکل نہیں ہے۔ ان کا اداروں پہ حملہ کرنا، لوگوں کو بھارنا کہ وہ وائلیشن کریں، گراؤ کریں، جلاؤ کریں، یہ قطعاً ان کا حق نہیں ہے۔ ہمارے پاس پوری خبر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ جمہوری رویہ جو ہے وہ اپنانے کو تیار ہوئے ہی نہیں ہے اب تک۔ جس دن وہ ہوں گے تو وہ اس دن جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے جس تحریک کو خان صاحب جیل میں بیٹھے بپا کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کے حالات نہیں ہیں۔ علی امین گنڈاپور اندر کچھ اور باہر کچھ کہتے ہیں تو پھر ڈی چوک پر کیوں روکا گیا؟ علی امین گنڈاپور اداکاری کرتے ہیں تو پھر کے پی ہاؤس پر حملہ کیوں کرایا گیا؟ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ علی امین گنڈاپور کو جو کردار اور ذمہ داری دی گئی ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ آپ کے دوست ہیں گنڈاپور صاحب، اس لیے میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں جی لگتا ہے کہ ہی از پلئنگ آن بوتھ سائڈز آف دا وکٹ۔ اگر وہ اندر کچھ کہتا ہے اور باہر کچھ کہتا ہے، وہ سنجیدہ نہیں ایکٹنگ کرتا ہے، تو پھر لوگوں کو روکنے کے لیے ڈی چوک میں گولیاں کیوں ماری تھی، بندے شہید کیوں کیے تھے، پھر 4 کو کے پی ہاؤس پہ حملہ کیوں کیا تھا، ہمارا 5780 بندہ آپ نے کیوں پکڑا یہاں سے؟ بتائیں نا، اگر یہ ساری ایکٹنگ ہے، آپ ہمارے لوگوں کی شہادتوں کو ایکٹنگ کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ گولی آپ لوگ کہتے ہیں ہوائی فائرنگ کرتا ہے، تو تسی بھی حیا کر دے ہوائی فائرنگ کر لیندے نا اپنے لوگوں دے، سیدھیاں گولیاں نہ مار دے۔ وہ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان نے اس کو چیف منسٹر بنایا، خان جب سے اس سے راضی رہے گا وہ چیف منسٹر رہے گا۔ جو کردار اس کو دیا گیا ہے، وہ کردار اور جو ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے وہ نبھا دیتا ہے۔ 5 اگست جو بھی آپ کی موومنٹ ہے، کیا آپ اس کا فنالے دیکھ رہے ہیں 5 اگست کو؟ نہیں فنالے نہیں، آپ پیک میں دیکھ رہا ہوں، فنالے نہیں۔ تو چلے گا آگے نا، آگے چلے گا کام۔ 5 از دا پیک، خان صاحب نے کہا 5 از دا پیک ہوگا اس کا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی حلف برداری سے قبل گورنر ہاؤس پشاور کے گورنر چیمبر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر اور صوبائی صدر مسلم لیگ نون انجینئر امیر مقام کی خوشگوار موڈ میں مشترکہ ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیانات میں آگ اگلنے والے ویڈیو میں تینوں رہنماؤں کو خوشگوار ماحول میں خوش گپیوں میں مصروف دیکھا جا سکتا ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کا شدید رد عمل آیا ہے۔ ان رہنماؤں کی جانب سے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے تند و تیز بیانات کی موجودگی میں اس دوستانہ ملاقات کو سیاسی ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ خوشگوار ملاقات شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ میں پیش رفت کے حوالے سے پر امید ہیں۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی آج شام ملاقات ہو رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علی۔ بتائے گا جہازیب۔ جی دیکھیے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس اختتام پذیر ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کے اندر جو ہے وہ امن دیکھنا چاہتے ہیں اور وہاں پر جو ہے پیش رفت بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ غزہ کے حوالے سے پر امید ہیں اور اسی حوالے سے ایک اور جو ملاقات ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے۔ نیتن یاہو صدر ٹرمپ کی کل بھی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی، آج دوسرا دن ہے، مسلسل کوئی جو ہے کوئی محسوس ایسا ہو رہا ہے، کوئی بڑی پیش رفت ہے جو آج ایک اور ملاقات جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ٹیمی بروس نے جو ہے غزہ میں پیش رفت کے حوالے سے ٹیمی بروس نے جو ٹی ویٹکوف کا جو ہے بیان پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ روبیو کہہ چکے ہیں کہ حماس کا غزہ میں آئندہ حکومتی انتظام سنبھالنے کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہوگا اور اس وقت متعدد ممالک جو ہیں غزہ میں مستقبل کا انتظام جو ہے وہ سنبھالنے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس موقع پر میں نے بھی ان سے سوال کیا اور ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب سیز فائر ہوا تو اس پر پاکستانی گورنمنٹ نے اور آرمی چیف نے جو ہے صدر ٹرمپ کی ایفرٹس کی جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا اور نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا۔
لیکن بھارت جو ہے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے کابینہ کے جو اراکین ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے یہ جنگ نہیں رکوائی. میں نے ان کو یہ بتایا کہ ابھی گزشتہ ہفتے جب جے شنکر وزیر خارجہ بھارت کے یہاں موجود تھے، انہوں نے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے اس بات کو دہرایا کہ جو ہے بھارت صدر ٹرمپ کا جو ہے پاکستان بھارت کی جنگ بندی میں کوئی کردار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے تبصرے بولتے ہیں اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے. ہم کسی کے تبصرے پہ انحصار نہیں کرتے. اس وقت جو ہے آپ مختلف اسکرینوں کے اوپر مختلف بیانات دیکھتے ہیں، لیکن دوسروں کی رائے جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے دوسروں کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بات کر رہے تھے جہاں زیب علی. آپ کا بہت شکریہ. کراچی کے پوش علاقے میں فلیٹ سے خاتون کی لاش ملی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق لاش اداکارہ حمیرہ اصغر کی ہے. خاتون 7 سال سے کرائے پر رہ رہی تھی. 1 سال سے کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے CBC میں کیس کیا تھا. آج بیلف آیا تو لاش دیکھی. سلمان لودھی کی رپورٹ. اور آپ کو خبر دیں، پشاور تہکال پلازا میں خواجہ سرا کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. خواجہ سرا کی لاش کمرے سے ملی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عدنان طارق سے. بتائیے گا عدنان. جی بالکل، پشاور ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں فلیٹ میں جو ہے ایک خواجہ سرا کی جو ہے وہ لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ سرا کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کیا جائے، جس کو سر میں گولی ملی. خواجہ سرا اسد نامی کے خواجہ سرا کی شناخت کے نام سے ہوئی ہے، جس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا. SP کینٹ اور ان کی ٹیم جو ہے وقوع پر موجود ہے، جنہوں نے پستول کے خول وغیرہ جو ہے وہ برآمد کی اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے. فرار ملزموں کی تلاش کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. جی بہت شکریہ عدنان طارق. کراچی کے علاقے لیاری میں رہائشی عمارت گرنے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی سربراہی میں کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے. رافع حسین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. رافع، آگاہ کیجیے. دیکھیں، یہ جو کمشنر کراچی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ یہ تمام تر تفصیلات اور سفارشات جو ہے وہ حکومت سندھ کو دے گی. تو آج ہی جو ہے یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور آج ہی اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں مخدوش عمارتوں کے عدد و شمار کی معلومات دستاویز جمع کی جا رہی ہیں، جبکہ اجلاس میں بلڈنگ بننے، اس کے نقشے کی منظوری سمیت مختلف مراحل میں جو ملوث افسران ہیں ان کی تفصیلات بھی جمع کی گئی ہیں. یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی تحقیقات کی روشنی میں تمام تر چیزوں کا جائزہ لینے اور سفارشات مکمل کر کے جو ہے وہ کل تک کی رپورٹ سے حکومت کو بھیجے گی. آج کمشنر کراچی سے جو بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج شام تک جو ہے وہ رپورٹ مکمل کر لی جائے گی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مخدوش عمارتوں کے مکینوں کو کیسے اور کہاں منتقل کیا جائے گا، اس کا پلان مرتب کیا گیا آج کے اجلاس میں. جبکہ کراچی میں جو ہے 588 مخدوش عمارتیں ہیں اور سب سے زیادہ کیونکہ ضلع جنوبی میں ہے، اس لیے 51 عمارتوں کا سروے جو ہے وہ آج مکمل کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ. سامان لینے دیا، نہ کپڑے اٹھانے کی اجازت ملی. کوئی رشتہ دار کے پاس تو کوئی سڑک پر بس گیا. لیاری کے درجنوں خاندان بے گھر ہو گئے. خواتین کہتی ہیں انتظامیہ نے گھنٹے بھر کا کہہ کر نکالا، لیکن 6 روز سے دربدر ہیں. لیاری متاثرین کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا اعلان. لواحقین کو 80 گز کے پلاٹ بھی ملیں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری بغدادی میں جائے حادثہ پہنچ گئے. کہا بے گھر ہونے والوں کو راشن بھی گورنر ہاؤس سے دیں گے. سیلانی سے تباہ ہونے والے 40 رکشے بھی دلائیں گے. گورنر نے سندھ حکومت سے کہا بے گھر ہونے والوں کو کم از کم 6 ماہ کا کرایہ دیا جائے. 5 دن بعد جائے وقوع پہنچنے پر گورنر صاحب کا شکریہ. حکومت سندھ کی ترجمان سعدیہ جاوید کہتے ہیں کراچی والے مشکل میں تھے، گورنر سندھ کو فوراً اسلام آباد سے آنا چاہیے تھا. گورنر صاحب ایسا کوئی وعدہ نہ کیجیے گا جو پورا نہ کر سکیں. کہاں ہیں وہ فلاحی ادارے جو ہر وقت گورنر ہاؤس میں ہوتے ہیں لیکن لیاری نہیں آئے. نجی عمارتوں کا معاوضہ حکومت نہیں دے گی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں 11 مخدوش عمارتیں خالی کروا لی ہیں، مالکان کو معاوضہ دینے کی تجویز زیر غور نہیں. عمارتیں پرائیویٹ ڈیولپرز ہی دوبارہ تعمیر کریں گے.
بھی دیا جائے گا. گورنمنٹ اس طرح کی ابھی کمپنسیشن کی کوئی ایز سچ جو خالی کرانا اس کی کوئی پروپوزل ڈیمالش ہونے کے بعد یہ کون تعمیر کروائے گا؟ آباد کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, آن بورڈ لیا گیا ہے, جو ان کی ایسوسیشن ہے اور باقی لوگوں کو بھی جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. بجٹ اس کا کہاں سے الوکیٹ ہوگا؟ پرائیویٹ بلڈنگ ہے تو پرائیویٹ ڈیولپرز جو ہیں اس کو بنائیں گے, فیزیبلٹی بنے گی, اور ظاہر ہے پرائیویٹ لینڈ پہ گورنمنٹ تو نہیں دے سکتی پیسے. 5 سال میں 85,000 غیر قانونی عمارتیں. کراچی کنکریٹ کا جنگل بن گیا. بلڈرز کی تنظیم آباد نے انکشاف کیا ہے کہ پچھلے 5 سال میں کراچی میں 1 لاکھ عمارتیں بنی, صرف 15,000 قانونی ہیں. چیئرمین آباد محمد حسن بخشی نے کہا شہر میں 12 عمارتیں گرنے کے واقعات میں 150 لوگ جان سے گئے. اس کی وجہ کرپشن, لالچ اور بے حسی ہے. لوکل انتظامیہ اور بلڈنگ کنٹرول کے لوگ اس میں ملوث ہیں. اس پر قانون سازی ہونا لازمی ہے. سال میں 1 لاکھ بلڈنگیں بنی ہیں, جس میں 15,000 اپرووڈ ہیں اور 85,000 ان اپرووڈ بلڈنگیں ہیں. کراچی میں 12 ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں بلڈنگیں گری ہیں, یعنی 150 لوگوں نے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھویا ہے. صرف اور صرف اس کی وجہ کرپشن, لالچ اور بے حسی ہے. لوکل انتظامیہ بھی ملی ہوئی ہے, ہمارے بلڈنگ کنٹرول کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں. اب اس پہ قانون سازی ہونا لازمی ہے. فیصل آباد میں سائبر کرائم ایجنسی کی سابق چیئرمین فیسکو تحسین آوان کی رہائش گاہ پر کارروائی. 149 ملکی اور غیر ملکی ملزمان گرفتار کر لیے. غیر قانونی کال سینٹر سے اربوں روپے کی پونزی اسکیمیں اور انویسٹمنٹ فراڈ کیا جا رہا تھا. سائبر کرائم ایجنسی کا بتانا ہے کہ ملزمان کے خلاف پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت 7 مقدمے درج کر لیے گئے. گرفتار ملزمان میں 48 چینی شہری شامل ہیں. مرکزی ملزم سابق چیئرمین فیسکو تحسین آوان کا نام PNI لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. جعل ساز نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بن کر 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ کو ماموں بنا دیا. امریکہ کے ریاستی گورنر اور کانگریس کے ایک رکن کو بھی مارکو روبیو کی آواز میں وائس میسیجز بھیجے, ٹیکسٹ میسیجز بھی کیے. امریکی محکمہ خارجہ نے 3 جولائی کو خفیہ کیبل جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ جعل ساز نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے وزیر خارجہ مارکو روبیو کی آواز بنائی اور 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے. ان ملکوں کے نام میڈیا رپورٹس میں ظاہر نہیں کیے گئے. امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے تمام سفارتی دفاتر کو الرٹ کر دیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ جعلسازی کا مقصد اہم معلومات یا اکاؤنٹس تک رسائی ہو سکتا ہے. رابطے سوشل میڈیا اپلیکیشن سگنل کے ذریعے کیے گئے. لاہور میں پالتو شیر کے بعد پالتو کتے بھی شہریوں کی جان کے دشمن بن گئے. اچھرا میں پالتو کتے نے بچے پر حملہ کر دیا. 4 سال کا فواد شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل. بچے پر کتے کے حملے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی. متاثرہ بچے کے والد نے واقعے کے خلاف اچھرا تھانے میں درخواست جمع کرا دی. درخواست میں کہا گیا انور بھیا نامی شخص اپنے پالتو کتے کو لے کر جا رہا تھا اور کتے نے بچے پر حملہ کر دیا. اسلام آباد کی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز بند کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. چینلز بند کرنے کے لیے یوٹیوب انتظامیہ کو احکامات جاری کر دیے گئے. جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ نے نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنایا. نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے شواہد پیش کیے کہ 27 یوٹیوب چینلز ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے. عدالت نے PTI, نیا پاکستان اور ڈیلی قدرت کے یوٹیوب چینلز بند کرنے کا حکم دیا. عدالت نے متی اللہ جان, صابر شاکر, عبد القادر, حیدر مہدی, عمران ریاض, اوریا مقبول جان, مختوم شہاب الدین, وجاہت سعید خان, ساجد گوندل, اسد طور اور صدیق جان کے یوٹیوب چینلز بند کرنے کا حکم دیا. وفاقی کابینہ نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا. وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا. چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے ہی کی جائے گی. تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. فوری عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے. وزارت غذائی تحفظ نے کہا ماضی میں مصنوعی قلت پیدا کر کے قومی خزانے پر بوجھ ڈالا جاتا تھا. موجودہ حکومت نے چینی برآمد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب چینی وافر مقدار میں موجود تھی. اب قیمتوں میں استحکام کے لیے چینی درآمد کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ کا حوالہ ہنڈی, منی لانڈرنگ اور نان کسٹم مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA کراچی زون میں اجلاس کی صدارت کی.
کہا نان کسٹم مصنوعات اور جعلی دواؤں کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں. مکروہ دھندے میں ملوث افراد کی اصل جگہ جیل ہے. وزیر داخلہ نے ہدایت کی 5,000 سے زائد ڈالر بیرون ملک لے جانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. بیکاریوں کو بیرون ملک بھیجنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. چین کے اعلیٰ سطح وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے. ISPR کا بتانا ہے چینی فضائیہ کے سربراہ کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات ہوئی. باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں ایئر پاور اور آپریشنل رابطوں کے امور بھی زیر غور آئے. پاک فضائیہ اور PLA ایئر فورس کے درمیان فضائی طاقت، آپریشنل ہم آہنگی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ایئر چیف نے کہا پاکستان اور چین کے تعلقات باہمی اعتماد، اسٹریٹجک ہم آہنگی اور علاقائی امن و استحکام پر مبنی ہیں. ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل وانگ گانگ کو پاک فضائیہ کی جدید قوت ساخت، اسٹریٹجک اقدامات پر بریفنگ دی گئی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے دونوں فضائی افواج کے گہرے دوستانہ تعلقات کو اجاگر کیا. گلگت بلتستان کے شہر چلاس میں سیلاب سے تباہی. شاہراہ قراقرم 3 مقامات پر بند، ہزاروں سیاح پھنس گئے. ضلع دیامر کے علاقوں داریل، بٹوگا، تھور میں سیلاب سے زرعی زمینوں، درختوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا. مٹی کے تودے گرنے سے گندلو سمیت 3 مقامات پر شاہراہ قراقرم پر ٹریفک معطل ہے. سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں مسافر اور سیاح پھنس کر رہ گئے. پولیس نے بتایا شاہراہ قراقرم کا چلاس سے گلگت سیکشن ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. بٹوگا میں سیلاب سے پل بہہ گیا. دیامر میں بجلی مکمل معطل ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. پرانا سکھر میں گندگی کے ڈھیر نے لوگوں کو پریشان کر دیا. علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور میونسپل کارپوریشن نااہل ہے. ناصر جعفری کی رپورٹ. کے وسیع و عریض علاقے پرانا سکھر میں کچرے اور گندگی کے ڈھیر جمع ہیں، جبکہ گلی محلوں، روڈ راستوں پر نالیوں کا گندا پانی کھڑا ہے جو کہ شہریوں کے لیے اذیت کا باعث ہے. ہر گلی میں آپ جا کے دیکھیں نالیاں بند پڑی ہیں، سیوریج لائن بند پڑی ہے. خاص طور پر بچے اور لیڈیز کا گزرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہاں پر مطلب بندے کے گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں. ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ برائے مہربانی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے. پرانا سکھر کے متعدد گلی محلے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہیں، جس پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور میونسپل کارپوریشن غیر سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں. سالڈ ویسٹ کے پاس ایکچولی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے. یہ لوگ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر لوگوں کو لے آتے ہیں جن کو نہ جھاڑو لگانے آتی ہے نہ ان کی کوئی تربیت ہوتی ہے. شہریوں کے مطابق صفائی ستھرائی کا عملہ تربیت یافتہ نہیں، جس کے باعث کچرے کے ڈھیر ہیں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی ستھرائی کے اقدامات ترجیحی بنیادوں پر کیے جائیں تاکہ شہر اور ماحول صاف ستھرا ہو. کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ ناصر عباس جعفری، ARY نیوز سکھر. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.